مضمون بیان ہو رہا ہے کہ گناہوں سے بچنا مشکل تو ضرور ہے لیکن بالکل ناممکن نہیں ہے کہ بندہ بچ نہ سکے۔ اب اس مشکل کو آسان کرنے کی کچھ تدبیریں، کچھ نسخے قرآن و حدیث میں بھی آئے ہیں اور کچھ اللہ والوں نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک نسخہ تو آپ سن چکے ہیں، دوسرا نسخہ اس دن 21ویں پارے کی جو سب سے پہلی آیت ہے نا، قرآن پاک ترجمے والا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے نا، آسان ترجمہ قرآن یا یہاں تفسیر عثمانی رکھی ہوئی ہے، وہ نکال کر کے وہ آیت دے دی۔ تو جو پہلی آیت ہے 21ویں پارے کی، اس میں اللہ پاک نے 4 نسخے گناہوں سے بچنے کے بیان فرمائے۔ ان میں جو سب سے پہلا نسخہ ہے وہ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب آپ کی طرف جس کتاب کی وحی کی گئی اس کی آپ تلاوت فرمایا کریں۔ اس دن منگل والے دن، بدھ والے دن تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، آج جمعرات ہے، منگل والے دن تلاوت قرآن پر کافی ساری بات ہو چکی ہے۔ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا بس قرآن سے کیا ہو تعلق، کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ بندہ قرآن کھولے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عشق کے خلاف میں من پڑا ہوا ہے اور سال گزر گیا اور قرآن کھولنے کی نوبت نہیں، خود بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، گھر کا ماحول ایسا بنے، گھر کے اندر عورتیں بھی قرآن پڑھنے والی، بچے بھی قرآن پڑھنے والے۔ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ، میری جو بیوی ہے نا بیگم صاحب، اس سے میری یہ لڑائی ہوتی ہے کہ وہ مصلے سے اٹھتی نہیں، اٹھ بھی صحیح نہ کام۔ تو بعض عورتوں کی جو بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے نا، اور بچپن سے جوانی سے یہ عادت ڈالی ہو تو پھر وہ بڑھاپے تک جاتی ہے، اور عادت نہ ڈالی جائے تو پھر جو ہے نا بڑھاپے میں تو بہت مشکل ہے۔ تو ازواج مطہرات نے ایک دفعہ خرچے کی تنگی کا تذکرہ کیا اور کچھ کشادگی کا مطالبہ کیا کہ اب تو سب کو مل چکا ہے تو ہمیں بھی ہمارا بھی کچھ نفع بڑھانا چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو گئے اور 1 مہینے تک آپ بالا خانے میں مقیم رہے اور قسم اٹھائی کہ میں گھر نہیں گئے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ پاک نے سورہ احزاب کا ایک رکوع جس کا کچھ حصہ 21ویں پارے کے آخر میں ہے اور کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں ہے، وہ پورا رکوع نازل فرمایا۔ اس میں ازواج مطہرات کو اپنے انعامات اور اپنے احسانات یاد دلائے۔ عبداللہ ادھر قریب آ گیا۔ یہ سارا بیان میں پورا ہفتہ سوچتا رہتا ہوں کہ عبداللہ کے لیے بیان کرنا ہے، تیری شکایات بھی بڑی ملتی رہتی ہے، اور تو ایسا ہے کہ اگر یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی بیٹھتا ہے نا جیسے درس میں بیٹھتا ہے تو پھر سبحان اللہ، پھر سارے پیسے ابو کے کھڑے ہو جائیں گے اور جو ہے نا ڈگری تجھے ملی جائے گی۔ ہاں آدمی کے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے کہ وہ سمجھنے کی بات کو کوشش کرے اور دل دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرے تو وہ ساری بات اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ پتھر بند کر کے بیٹھا رہے تیرا نام نہیں لیتا، پتھر بند کر کے بیٹھا، جو سمجھتا ہے نا اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا ہوں۔ یہ میری بات میں تو مدرس ہوں، استاد کلاس میں پڑھاتا ہوں، تو اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بات سمجھ رہا ہے
کہ نہیں سمجھ رہا. بہرحال اللہ نے ازواج مطہرات کو انعامات یاد دلائے. اس آیت کی ابتدا بڑی عجیب ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو. خدا کے انعامات یاد دلائے. ان انعامات میں ایک نعمت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی آخر میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اللہ کی بندیوں تم اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے گھروں میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور میرے پیغمبر کے ارشادات ان کی زبان مبارک سے نکلتے رہتے ہیں. اس سے بھی تم قرآن اور حدیث دونوں تمہارے گھر میں ہیں. اس سے بھی کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے کہ تم اس کا مطالبہ کرتی ہو. تو بھائی گھر کا ماحول بھی ایسا بناؤ کہ گھر میں بھی قرآن پاک کی کیا ہو تلاوت ہوتی ہے. روزانہ قرآن کھولے اور تمہاری پوچھ گچھ ہونی چاہیے اپنے گھر والوں سے بھی بچوں سے بھی کہ آج کتنے پارے پڑھے تھے، کتنا پڑھا تھا. ایک پاؤ بھی پڑھے لیکن باہر قرآن کھولے سے قرآن بالکل ٹھپ نہ ہو. اور دوسرا یہ عرض کیا تھا بھی سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن جب تک نہیں سیکھ سکتے تو جیسے کیسے ہے بس پڑھیں. میرا ایک مقتدی ہے نا، وہ مرد صاحب نہیں آتا، ان کی جاننے والی کی جماعت کے مدرے کے قریب ایک گاؤں میں گئی تو ان کو اس کا مجھے فون آیا تو وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب نے ایک پارہ 8 رکعتوں میں پڑھا ہے اور باقی 12 رکعتیں سورتوں سے پڑھائی ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلا ہے کہ حافظ صاحب نے کیا پڑھا ہے اور کیا. اس سرحد کے بعد علاقوں کے گاؤں کو 20 منٹ چلا دیا. تو بہرحال کوشش بندہ یہ کرے کہ اللہ کا قرآن ہے یہ عربی میں اترا ہے، 29 حرف ہے، اگر وہ سیکھ لے تو اکثر جو ہے نا قرآن سیکھ جاتا ہے. اور تجوید کے چند موٹے موٹے قواعد ہیں، کہاں غنہ کرنا ہے کہاں بند کرنا ہے، وہ 1 مہینے میں بندہ سیکھ مگر طلب ہو. کہ اگر اس وقت تک جب تک نہیں سیکھتے نا تو ٹیڑھا میڑھا قرآن بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. جیسا کیسا ہے بس پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. ایک بزرگ نے واقعہ بیان فرمایا، اس کتاب میں پڑھا یا سنا تو پرانا واقعہ. ایک اللہ والے کو الہام ہوا اس بستی میں میرا ایک جو ہے نا نیک بندہ آج دنیا سے گیا ہے، تو جا اس کا جنازہ پڑھ. یہ اس بستی میں پہنچ گیا. تو وہ ایسا آدمی تھا کہ بستی والوں میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج بستی میں کوئی مرا بھی ہے، ایسا غیر معلوم تھا. پوچھتے پوچھتے کنارے پر پہنچ گئے ایک محلے میں کونے کھانچے میں، تو پتہ چلا کہ یہاں ایک خودکی ہوئی ہے. کیونکہ وہاں بیٹھ گئے، پھر اس کی جنازے میں شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے. دفن کے بعد اس کے گھر والوں سے تحقیق کی بھی اس کا کوئی خاص عمل بتلاؤ. یہ مجھے الہام ہوا ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے. تو اس کے گھر والوں نے بتلایا کہ بس عام مسلمان تھا، نماز روزے کا پابند تھا، لیکن ان پڑھ تھا. صبح نماز پڑھ کے جب گھر میں آتا نا تو بس قرآن پاک کھول لیتا اور انگلی پھیرتا اور روتا رہتا، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب ایسے رو. اس نے کہا بس یہی جو قرآن سے اس کو عشق اور لگاؤ تھا، تو یہی اللہ پاک ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ملک صاحب نہیں آتے، ان کے والد صاحب میرے بڑے دوست تھے، حاجی محمد یاسین ان کا نام تھا، وہ بھی ان پڑھ تھا. ملک صاحب سناتے ہیں کہ وہ فجر کے بعد گھر میں آتے تو وہ ٹی وی پہ یا وہ نیٹ پہ یا ٹیب میں کسی قاری صاحب کی تلاوت لگا لیتے، آگے آگے قاری پڑھتا، پیچھے پیچھے وہ پڑھتا. کہتے نہیں چلو جیسے کیسے ہے میں کچھ تو قرآن. تو بھائی جیسا کیسا بھی ہے قرآن سے تعلق ہو، اس کے لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ مسجد میں جلدی آنے کا اہتمام کریں. ابھی سے عادت بنائیں اپنی بھی بچوں کی. جب بندہ مسجد میں جلدی آ جاتا ہے تو اذان کے بعد 20 منٹ ہوتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیتا ہے، 4 نفل پڑھ لیتا ہے، اور پاؤ یا 1.5 پاؤ آدمی جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر 5 نمازوں میں جلدی آئے گا تو پارا ہو جائے گا پورا 5 نماز.
پہلا نسخہ جو اس آیت میں ہے نہ وہ کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، قرآن کی جو تلاوت ہے یہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور بندے سے گناہ چھڑواتی ہے، گناہوں میں کمی آتی ہے۔ سمجھ میں آئے، امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ، ان کو اللہ پاک کی خواب میں زیارت ہوئی تو امام احمد بن حنبل نے اللہ پاک سے پوچھا، اے اللہ تیری ذات تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ کون سا کہ بندہ جلدی تیرے تک پہنچ جائے؟ بندہ کہاں اور اللہ کہاں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت، یہ بہت جلد بندے کو میرے قریب کرتی ہے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھا بفہم او بلا فہم، اے اللہ یہ تو بتا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے بھی پڑھے؟ تو اللہ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، دونوں صورتوں میں قرآن کی تلاوت بندے کو میرے کیا کرتی ہے؟ قریب کرتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس دن میں نے کیا مثال دی تھی، ایسا جیسے مرغی کے بچے اس کے پروں کے نیچے آتے ہیں، اور جو بچے مرغی کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں نا وہ چیل کے حملے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آدمی حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم نبض دیکھتا ہے، بیماری کی کیا کرتا ہے؟ تشخیص کرتا ہے اور نسخہ تجویز کرتا ہے، اور یہ جا کے وہ نسخہ پنساری سے بنوا کے لے آتا ہے، اب استعمال کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس نسخے میں جڑی بوٹی کون کون سی ہے، اس کی کیا تاثیرات ہیں، خواص ہیں، کتنی مقدار میں ہے، لیکن بس نسخہ استعمال کر رہا ہے اور دن بدن جو ہے نا اس کو شفا مل رہی ہے، دن بدن شفا مل رہی ہے، دن بدن شفا مل رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کا حال ہے، قرآن پڑھے سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی قرآن بہرحال اپنا اثر کیا کرتا ہے؟ ضرور کرتا ہے۔ اور کسی کو اور کچھ بھی نہیں آتا تو صرف قل واللہ ہی پڑھتا رہے، قل واللہ تو سب کو آتی ہے نا، قل واللہ تو معمولی صورت نہیں ہے، قل واللہ کا ثواب 1/3 قرآن کی کیا ہے؟ برابر ہے۔ 3 دفعہ قل واللہ پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب ہوا۔ ایک صحابی تھے، وہ ایک وفد گیا، قافلہ گیا، ایک صحابی جو ہے نا اس کو انہوں نے اپنا امام بنایا، تو وہ جو ہے نا جب ان کو نماز پڑھاتے تو سب ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کچھ اور سورت پڑھتے۔ تو وہ آپس میں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یا تو صرف اخلاص ہی پڑھا کر یا پھر اگلی صورت نہ پڑھا کر، اور اخلاص پر تو پھر اکتفا بھی نہیں کرتا، اگلی اور صورت بھی پڑھتا، یا اس کو چھوڑ اور یا پھر یہی پڑھا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے امام بنانا ہے تو میں تو ایسے ہی کروں گا، سورہ اخلاص میں نہیں چھوڑوں گا، میں ہر رکعت کو پڑھوں گا، اور اگر نہیں بنانا تو تم کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ سب سے افضل جو ہے نا پورے کام میں نہیں بنا، انہوں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ چلو تم پڑھتے رہو لیکن اب شکایت ضرور لگائیں گے۔ واپس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ یہ ایسا کرتا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا تو اس سے پوچھا بھی ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص میں اللہ پاک کی شان ہے اور مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں کیا کرے گی؟ اس لیے اس کو معمولی بس یہ دعا ہے کہ بندہ مطلب سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے سارا دن، وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت سے وہ محروم نہیں۔ بہرحال پہلا نسخہ 21ویں پارے کی اس پہلی آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن پاک کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس تصور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ پاک کیا کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ پاک سن رہے ہیں، تو پھر تو قرآن پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف والوں کے لیے آخر میں ایک لطیفہ، ہماری پنجابی میں ایک مشہور ہے،
अन्ना वनडे रेवड़ियाँ के गुड़ गुड़ की अपनी। क्या मतलब, नाबीना रेवड़ियाँ बेचता है और जिधर देता है तो अपने रिश्तेदारों को ही देता है और किसी को, इतनी उसको समझ है। तो एहतिकाफ वाले दुआएं तो मांग रहे हैं, लेकिन लगता ही है कि सारी अपने लिए मांग रहे हैं। या फिर एहतिकाफ मेरी तबीयत क्या